الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم شہنشاہ صداقت، رازدار عشق و محبت، یار غار، یار بازار، یار مزار، خلیفہ اول، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے. یقیناً کل کا دن جمعۃ المبارک بھی ہے اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی ہے. پوری دنیا کے اندر اہل ایمان آپ کا ذکر خیر کریں گے، آپ کے فضائل کو بیان کریں گے، آپ کی سیرت کو بیان کریں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ آپ کی وفا، اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ کی محبت اور آپ کی سیرت کے پہلو پر ضرور وہ ذکر خیر کریں گے. آج کی اس نشست کے اندر میرے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء، عالم باعمل، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو، جو مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں ادارہ پیغام محبت کے شعبہ تعلیم و تربیت کے، اور آپ پرنسپل ہیں جامعہ قادریہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی گجرات کے. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب میں آپ کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی، آج پھر آپ تشریف لائے اور آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے. قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اس پر ذکر خیر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ادارے کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. تاجدار صداقت، یار میزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو متعدد القابات ہیں، لیکن جو بہت مشہور القابات ہیں ان میں سے ایک آپ کا لقب مبارک صدیق اور عتیق، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. یہ آپ کا ابتدائی تعارف ہے. قبلہ مفتی صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فضیلت کے کیا کہنے، ہم سبحان کس اللہ. پہلو کی بات کریں جن کی فضیلت رب ذوالجلال اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے، صاحب قرآن اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا ذکر خیر کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر آپ کی فضیلت کے اعتبار سے چند احادیث ضرور بیان فرمائیں. آپ کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. 10ویں پارے میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. یہاں پر صاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے جب وہ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ محبوب علیہ السلام اپنے صحابی سے فرما رہے تھے. سبحان اللہ. پہلا شرف تو آپ کا یہ. دوسری بات یہ ہے
کہ جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوئے ان کی اگر ہم سیرت اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اس اعتبار سے بھی نظر آتی ہے کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کہ آپ خود بھی صحابی، سبحان آپ کے والدین بھی صحابی، سبحان اللہ، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، کیا بات، کیا چار پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی۔ سبحان اللہ، اور اس اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف بنتا ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ، بعد نے اس سلسلے میں کہا کہ سب سے پہلے ایمان لانے میں جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بعد نے کہا حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں۔ بعد نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس میں تطبیق بیان فرمایا کہ اس میں تطبیق ممکن ہے، وہ اس اعتبار سے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، سبحان اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سب پر فرض ہے، ساری امت پر فرض ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی فرمایا، یعنی آپ کی اتنی زیادہ عظمت ہے، حدیث پاک کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا، دیگر جو آپ کی افضلیت کے مواقع ہیں اور معاملات ہیں وہ بھی میں نے عرض کیے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت یقیناً ہر مسلمان اس کا معترف ہے، آپ کی فضیلت کو ہر شخص، ہر مسلمان مانتا بھی ہے۔ آپ کے فضائل کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں، یعنی آپ کی شان کو تو ہم مانتے ہیں، شان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا جو طریقہ ہے، انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا، ان کی سیرت کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت مبارکہ کے کسی پہلو پر ضرور روشنی ڈالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق گزاری۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سیرت کے مطابق تھا۔ اس سلسلے میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سیرت مبارک جو تھی، آپ کی ظاہری زندگی مبارک، اس میں تو جب بھی حضور کو ضرورت پیش آئی، جتنے بھی غزوات ہوئے سارے غزوات میں ابو بکر صدیق پیش رہے۔ مال پیش کرنے کی باری آئی، ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر۔ مسجد نبوی شریف کی جگہ لینے کی باری آئی، ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر۔ یعنی جو بھی مسئلہ ہوا ہر کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ جب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا مبارک سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس خلافت کے معاملات آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس انداز سے خلافت کے امور کو سنبھالا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، آپ نے اس کا بھی بھرپور انداز سے مقابلہ کیا۔ زکوٰۃ کے مانعین جو تھے، منکرین زکوٰۃ، وہ بھی پیدا ہو گئے، ان کا بھی آپ نے مقابلہ کیا۔ جو منکرین ختم نبوت تھے ان کا بھی، اور منکرین زکوٰۃ تھے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت وہ بھی کرتے رہے معاملات، لیکن جو عوام تھی ان کی طرف بھی خاص توجہ کی۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، جو فضائل ہوتے ہیں، فضائل میں کوئی ضعیف ترین حدیث ہو نا تو وہ بھی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھانے کے ساتھ ہی وہ اپنے مصلی مبارک سے اٹھتے تو باہر ویرانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ روزانہ جاتے ہیں، اللہ خیر کرے، خلیفۃ المسلمین ہیں، پتہ نہیں کس ضروری کام سے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز میں نے پیچھا کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک مائی کی جھونپڑی ہے، وہاں پر تشریف لے گئے، جا کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین آپ باہر تشریف لائے،
اس کا برتن اٹھا کے اس میں پانی بھر کے لائے، اس کے بعد اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے گھر میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے تو اس خاتون کو کھلایا، بڑھیا خاتون تھی، انہیں اماں جی کو کھلایا، واپس آ گئے، کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ کہتے ہیں میں نے بھی ذکر نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جب ہو گیا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کام میں بھی کروں گا۔ کہتے ہیں جس دن میرے ذمے یہ سارے معاملات ہوئے، میں اگلے روز صبح کے وقت میں نکلا، جب میں گیا مائی صاحبہ کو میں نے جا کے سارے کام کر کے دیے، کام کرنے کے بعد کھانا بھی بنایا، کھانا بنا کے جب میں نے لقمہ ان کے منہ میں ڈالا نا، کہتے ہیں وہ مائی تڑپ اٹھی، وہ کہنے لگی کہ جو پہلے آتا تھا آج وہ نہیں آیا، آج اور بندہ آیا۔ کہا اماں جان آپ نبینا ہیں، آپ دیکھ بھی نہیں سکتی، آپ کو کیا پتا کہ پہلا آیا ہے یا کوئی دوسرا آیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی صاحبہ نے جو جواب دیا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اماں جان کیا کہنے لگی کہ اے آنے والے، جو پہلے شخص آتا تھا نا، وہ جب میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا تو چبا کے ڈالتا تھا، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، تم نے اس طرح ہی ڈال دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ نے تو معاملات ہم پہ مشکل ہی کر دی، یہ آپ ہی کی شان تھی کہ ہر کام میں آپ آگے یعنی کہ کتنی زیادہ آپ کی یعنی کہ سیرت کا یہ طریقہ کار کہ لوگوں کا کتنا خیال رکھنا کہ ایک بڑھیا مائی صاحبہ ہیں، وہ بھی بھوکی نہ سوئیں، انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، وہ جا کے یہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہے، یہ آپ کی سیرت مبارک ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے پہلو پر بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا اختتام کرنے سے قبل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق، آپس میں کتنا آپ کا پیار، سبحان محبت، اللہ۔ یقین جانیے آج ضرورت اس امر کی ہے، اور ادارہ پیغام محبت کا منشور بھی یہی ہے کہ ہم امت میں محبت کی فضا کو قائم کریں، سبحان اللہ۔ فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اتحاد امت چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین فارمولہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کو بیان کریں۔ بے شک بے شک۔ اور قبلہ مفتی صاحب میں اگر عرض کروں تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے اوپر ضروری ہے، بے شک اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، بے شک بے شک۔ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر۔ بے شک۔ قرآن کی آیات، احادیث، لیکن اس موضوع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کر اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے اس دور کے اندر صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی آپس کی جو محبتیں ان کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ آپ نے بڑا اچھا پیغام دے دیا کہ جس طرح ہمارے ادارے کا نام یہ ادارہ پیغام محبت، تو یہاں سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت میں محبت کیا بلکہ عشق تھا جناب، عشق تھا۔ اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگ تاریخ کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے واقعات، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز، قرآن کے بعد حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حد درجے کے آپس میں محبتیں تھی، عشق تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت سے عشق کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام حضور سے عشق کرتے تھے، اور محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، تو حضور کے گھر والوں سے صحابہ کرام کی کیسی محبت ہوگی، کیسا پیار ہوگا، اس کی تو ہم مثال نہیں دے سکتے، لیکن حد درجے کا پیار تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی پیغام پر آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ کل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ تمام اہل اسلام یہ کوشش کریں اپنے اپنے مراکز میں، اپنے اپنے گھروں میں
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، انشاءاللہ۔ ان کی فضیلت بیان کریں، ان کی سیرت بیان کریں، اور بالخصوص اہل بیت کا ان کے ساتھ پیار اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ان کے ساتھ پیار، اس کا ذکر کریں، اپنی اولادوں کو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔